बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सजदा साहब के चौथे हिस्से के मुतालिक मसाइलात करूँगा। मसाइलात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी इसको सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें ताकि इसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर है आप सुने तो दोस्तों तक पहुँचे, मुझे भी सवाब आपको भी सवाब। दूसरा मेरा चैनल है उसका नाम है करमानी टीवी 3, उसमें मसाइल नमाज रोज़ा हज ज़कात हैज़ वगैरह के मसाइल हैं तहारत के, तो आप उसको भी सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें ताकि अज़ल मोहतरम आपको भी सवाब मुझे भी सवाब। अब मैं सजदा साहब के मुतालिक मसाइलात करता हूँ। फिर आज साढ़े 9 नमाज पढ़ना उस सूरत में हो सकता है पहली नमाज से खारिज हुआ और ये सलाम से होगा या कलाम से, ये किसी और अमल से जो नमाज के मुनाफी है। बैठकर सलाम फेरना उला और फ़कत नियत कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे नमाज से खारिज नहीं होता। ये मसला मुतबीन में भी मौजूद है और मेरी तफसीर करमानी में भी है और फतावा आलमगीरी में भी ये मसला मौजूद है। मशाइख कलाम इस बात में इख्तलाफ है कि पहले मरतबा शक होने के माने में बाद फुकाहा ने कहा कि भूलना उसकी आदत ना हो, ये माने नहीं कि कभी अपनी उम्र में साफ ना हुआ हो, और बाद ने कहा है कि उसके माने ये है उस ज़माने में वो पहला साहब वाक़या हुआ है और पहला कौल सही है जो मैंने अर्ज़ किया है। ये मसला मेरे दोस्तों मुहीत में मौजूद है और मेरी तफसीर करमानी सफ़ा नंबर 183 जल्द अव्वल में भी मौजूद है। और अगर ज़्यादा शक हो तो ज़न गालिब पर अमल करें, ये मुतबीन में मसला मौजूद है। और अगर फिक्र के बाद भी कोई जानब इसकी उसके नज़दीक गालिब नहीं होती तो जो है कमी की जानब को मुकर्रर कर ले। मसलन अगर उसको ये शक हुआ कि पहली रकात से या दूसरी रकात है तो पहली रकात मुकर्रर कर ले, और अगर ये शक हो कि दूसरी है या तीसरी तो दूसरी मुकर्रर कर ले, और अगर ये शक हो कि तीसरी रकात है या चौथी तो तीसरी मुकर्रर कर ले। लेकिन जहाँ जहाँ कायदा का शक है उस और इन सब जगह कायदा करे, खा वो फ़र्ज हो या वाजिब, ताकि कायदा का फ़र्ज अदा जो है फ़र्ज़ व वाजिब तर्क न हो। अगर 4 रकातों की नमाज में शक हुआ कि पहली रकात है या दूसरी तो उसको पहली रकात मुकर्रर करे और उसमें कायदा करे, फिर खड़ा हुआ और 1 रकात पढ़े और कायदा करे, फिर खड़ा हुआ हो और 1 रकात और पढ़े और कायदा करे, फिर खड़ा हो और 1 रकात पढ़े, कुल 4 कायदा करे, तीसरा और चौथा कायदा फ़र्ज़ है और बाकी वाजिब है। ये मसला मेरी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 183 में भी मौजूद है और बहर और रैक में भी मसला मौजूद है। और अगर किसी आदमी को तशहुद से फारग होने के बाद सलाम से पहले या सलाम के बाद शक हुआ तो जवाब का हुक्म दिया जाएगा और शक का इतबार न होगा। ये मसला खुलासा में भी मौजूद है और मेरी तफसीर करमानी जल्दवा सफ़ा नंबर 183 में भी मौजूद है। किसी आदमी को शक हुआ कि नमाज पढ़ी है या नहीं, तो अगर वक्त भाग गया तो उस पर नमाज का यादा वाजिब है, और अगर वक्त निकल गया फिर कुछ वाजिब नहीं। ये मसला मेरी तफसीर करमानी और मुहीत में भी मौजूद है। अगर फ़र्ज की और अगर फजर की नमाज में क़याम की हालत में ये शक हुआ तीसरी रकात है या पहली तो रकात पूरी न करे, बकदर तशहुद करे और क़याम को छोड़ दे, फिर क़याम करे, 2 रकात पढ़े और हर रकात में अल-हम्द और सूरत पढ़े, फिर तशहद पढ़े, तशहुद पढ़े, फिर साहब के दोनों सजदे करे। और अगर सजदा के अंदर शक हुआ, बस अगर ये शक हुआ कि पहली रकात है तब उस तरह पढ़ता रहना वाजिब है। अगर दूसरी रकात है तो भी उसकी तकमील वाजिब है, और जब दूसरी सजदा सर उठा ले तो वक्त तशहुद करे, फिर खड़ा होकर 1 रकात पढ़ ले। अगर फजर की नमाज की सजदा में शक हुआ कि उसने 2 रकातें पढ़ी हैं या 3 रकातें पढ़ी हैं, तो अगर पहले सजदा में है तो उसको नमाज का सही कर लेना मुमकिन है, इसलिए कि उसने 2 रकातें पढ़ी हैं तो ये दूसरी रकात है, उसका तमाम करना उस पर वाजिब है, खास नमाज जायज़ होगी। और अगर तीसरी रकात है तो भी इमाम मोहम्मद के नज़दीक उसकी नमाज फासिद न होगी, इसलिए कि जब उसको पहले सजदा में याद आ गया तो वह सजदा का कल अदम हो गया, जैसे कि 5वीं रकात के पहले सजदा में हदस होने से कल अदम हो जाता था। और ये मसला ज़हर कहलाता है, यानी ये अमल अजब है, यानी अजीब अमल है। और अगर ये शक दूसरे सजदा में हो तो नमाज उसकी फासिद होगी। अगर फजर की नमाज में ये शक हुआ कि दूसरी रकात है या तीसरी, बात अगर किसी सूरत पर गुमान गालिब नहीं तो अगर क़याम में है तो फौरन बैठ जाए, फिर खड़ा हो और 1 रकात पढ़े और कायदा करे, और अगर कायदा में है और यही शक हो तो गुमान गालिब करे, तो अगर गुमान गालिब उसका यही है तो दूसरी रकात है तो इस तरह नमाज पढ़े
اور اگر یہ گمان غالب ہوا کہ وہ تیسری رکعت ہے تو اپنی قاعدہ کو سوچے، اگر اس کو گمان غالب ہے یہ ہوا کہ جو ہے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کیا تو نماز فاسد ہوگی، اور اگر کسی طرح گمان غالب نہ ہو تو بھی نماز فاسد ہوگی۔ اور اسی طرح اگر 4 رکعت نماز میں یہ شک ہوا کہ وہ چوتھی ہے یا 5ویں ہے تب بھی یہی حکم ہے، اگر یہ شک ہوا کہ تیسری یا 5ویں ہے تو اس طرح عمل کرے جیسے ہم فجر کی نماز کی بابت، یعنی میں پہلے نماز فجر کے متعلق بھی مسائل عرض کر چکا ہوں، اور نماز کی بابت ذکر میں پچھلے گزشتہ تقریروں میں کر چکا ہوں، یعنی قاعدہ کی طرف عبادت کرے، پھر 1 رکعت پڑھے اور تشہد پڑھے، پھر کھڑا ہو اور 1 رکعت پڑھے اور قاعدہ کرے، صاف کا سیدھا کرے۔ اگر وتر کی نماز میں حالت قیام میں شک ہوا کہ وہ دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے تو اس رکعت کو قنوت پڑھ کر تمام کرے اور قاعدہ کرے، پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت پڑھے اور اس میں بھی قنوت پڑھے۔ یہی مختار مسئلہ ہے، یہاں تک کہ عبارت خلاصہ کی میں نے عرض کی ہے، اور اس کا جگہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شک کی سب صورتوں میں سجدہ سہو کا واجب ہوتا ہے، خواہ گمان غالب پر عمل کرے خواہ کمی کی جانب کو اختیار کرے۔ یہ مسئلہ بحر الرائق میں بھی موجود ہے اور فتح القدیر میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اور اگر نماز میں شک ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، اس میں بہت دیر تک فکر کرتا رہا، پھر یقین ہو گیا کہ اسے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بس اگر اس تفکر کی وجہ سے کسی رکن کے ادا کرنے میں سے نقصان ہوا کہ نماز پڑھتا رہا اور فکر کرتا رہا تو اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا۔ اور اگر اس کا تفکر بہت دیر تک رہا، یہاں تک کہ 1 رکعت میں جو ہے یا سجدہ میں خلل پڑا یا رکوع سجدہ میں تھا، دیر تک اس میں سوچتا رہا، اس کے تفکر کی وجہ سے اس کے حال میں تغیر ہوا تو بحکم استحضار سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور اگر نماز میں اس کا یہ گمان ہوا غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہے یا اس نے مسا نہیں کیا تھا، پھر اس کا یقین ہوا کہ کچھ شک ہوا، اس کے بعد پھر اس کو یقین ہوا اس کو حدث نہیں ہوا یا بشک اس نے مسا کر لیا ہے، تو ابو بکر کے رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اس نے حدث یا مسا نہ کرنے کی یقین کی حالت میں کوئی رکن ادا کر لیا تھا تو پھر عنصر 9 نماز پڑھے، ورنہ ہی نماز پڑھتا رہے۔ فتح قاضی خان میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر جانتا ہے کہ ایک رکن ادا ہو چکا، پھر یہ شک ہوا کہ اس نے شروع ہی کی تکبیر کہی تھی یا نہ کہی تھی، یعنی تکبیر تحریم جس کو کہتے ہیں، یا یہ شک ہوا کہ حدث ہوا ہے یا نہیں، یا یہ شک ہوا کہ کپڑے کو نجاست لگی ہے یا نہیں، یا یہ شک ہوا کہ سر کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اگر یہ شک پہلی ہی بار ہوا ہے تو اثر 9 نماز پڑھے، ورنہ نماز پڑھتا رہے، اور اس پر وضو کرنا یا کپڑا دھونا واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ پھر تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور فتح القدیر میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ فتح عطابیہ میں ہے کہ اگر نماز کے اندر یہ شک ہوا کہ مسافر ہے یا مقیم ہے تو 4 رکعتیں پڑھے اور احتیاطاً دوسری رکعت میں قاعدہ کرے۔ یہ مسئلہ تارخانیہ میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ کوئی آدمی امامت کرتا تھا اور جب 2 رکعتیں پڑھ چکا اور دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا تو پھر اس کو شک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، چوتھی یا تیسری، تو اپنے مقتدیوں کی طرف لحاظ کرے، اگر وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جائے اور وہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے۔ عزیزان محترم، جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے یہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور باقی تفسیروں میں بھی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بیٹھ جائے تو مقتدی بیٹھ جائے، اعتماد کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس پر صاحب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط میں ہے، اگر امام کو شک ہوا اور 2 معتبر آدمیوں نے اس کو خبر دی تو ان کا قول اعتبار کرے۔ کوئی تنہا نماز پڑھتا تھا یا امام تھا اور جب اس نے سلام پھیرا تو ایک معتبر شخص نے خبر دی کہ تو نیت ظہر کی 3 رکعتیں پڑھی، تو فقہاء نے کہا ہے کہ اس بارے میں اگر نماز پڑھنے والے نے اپنی رائے میں 4 رکعتیں پڑھی ہے تو اس خبر دینے والے کے قول کا کچھ اعتبار نہیں ہے یا اس کے قول کا کچھ اعتبار نہ کرے۔ یہ مسئلہ محیط اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور ظہیریہ میں یہ ہے کہ امام محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک معتبر شخص کی خبر دینے سے ہر صورت میں نماز کا احاطہ کر لیتا ہوں۔ تارخانیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی یہ اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کی خبر دینے میں شک ہوا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہ احتیاطاً نماز بھی ادا کرے، اور اگر 2
معتبر آدمیوں کے قول میں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کرے، اور خبر دینے والا معتبر نہیں تو اس کے قول پر اعتماد نہ کرے۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے اور فتاوی محیط میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 184 میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ میں پھر آپ کو سجدہ تلاوت کے بارے میں کل کو مسئلات کروں گا۔ یہ مسئلے میں اپنی تفسیر میں اس لیے لکھے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سجدوا، اس سیدھا اس جگہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا تسجدوا لآدم کہ آدم کو تم سیدھا کرو، تو جب سیدھا کا لفظ ہے تو پھر میں سجدہ تعظیمی بھی یاد کیا، سجدہ صاحب بھی، سجدہ تلاوت بھی، سجدہ شکرانے کا بھی، انشاءاللہ میں تمام سجدے جو ہیں اسی لفظ اسی سجدہ تسجدوا لآدم کے متعلق میں لکھوں گا فقہاء کرام کی عبارت سے۔ اور میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور مسائل ہے۔ دوسرا ہے میرا کرمانی ٹی وی 3 چینل، اس کو بھی آپ نے سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے، کیونکہ اس میں عزیز محترم میں نے نماز، روزہ، طہارت، تمام مسائل فقہ کے ہیں اور پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ سے علامہ تعلق کرمانی بستی یاسر چکما تحصیل محسن ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان عرض کرتا ہوں، اگر آدمی ہے بشری ہے، کوئی لفظ منہ سے غلط بول جاتا ہے تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں، اور وہ مجھے جو ہے میرے نمبر پر 0300 اور 773921 پر جو ہے کال کرے اور وہ جو ہے میری درستی صحیح کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔